زما خپل ځاني د هر مسافر سره ښه په جار ښه په نره او ښه د زړه مینه ده. دا ښه ښکاره وایم او حقیقت درته وایم مسافر ورونو چې د خپلو مسافرو ته به خفه کیږئ نه، حالانکه مونږ ټول مسافر یو، خو هسې هم سترګې پټې کړې دي، هسې مو ځان دوکه کړی دی او په دې خاورو کې د دننه زمونږ کورونه دي، دا به یا ځان ته ښایسته کوو په خپلو اعمالو او یا به ځان ته بدرنګوو په خپلو اعمالو او همدې ته تللي یو ورځ ټول مسافر یو. البته یو ښکلې خبره به درته وکړم چې مسافري به مو پرې ښایسته شي چې په خپلې مسافرۍ کې د الله سره تعلق مه پرېږدئ، که په غیر ملک کې که په مسلمان ملک کې وي خپل د الله سره تعلق برقرار ساتئ. ما ته پته د هغه ملکونه د فتنو دي، هلته د انسان ایمان هر کله کمزوری کیدی شي، انسان کمزوری دی، خو خپل 5 وخته تعلق د جماعت سره او د قرآن تلاوت دا پکې یاد ساتئ، نو الله به د ستاسو د مسافري ښایسته کړي انشاءالله. بہت سے جوان کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دین پر چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور ہم دین پر مستقل چل نہیں پاتے. تو دیکھیے نہ ہم فرشتے ہیں، نہ ہم انبیاء ہیں، نہ ہم صحابہ ہیں، ہم سے گناہیں بھی ہوگی. اور پھر جو اللہ کا مومن بندہ ہوتا ہے اس پر شیطان کا سب سے زیادہ زور ہوتا ہے. اور یہ پھر غلط بات ہے کہ آپ سے گناہ ہو جائے اور آپ جو ہے پھر اللہ سے مایوس ہو جائے. یہ شیطان آپ کی دلوں میں مایوسی ڈالتا ہے. یہ شیطان اتنی خبیث چیز ہے کہ انسان کو پھر مایوس کر دیتا ہے کہ میں نے اتنی بڑی گناہ کی، میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا، اب نماز کا کیا فائدہ، اب روزے کا کیا فائدہ، اب نیک عمل کا کیا فائدہ. جبکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا بندہ دن میں 70 مرتبہ گناہ کرتا ہے، 70 مرتبہ توبہ کرتا ہے، میں اس سے معاف کرتا ہوں. تو شیطان کی باتوں میں کبھی بھی نہ آئے اور اپنے لیے کانسٹنٹ ریمائنڈر رکھا کرے، جب بھی آپ سے گناہ ہو، آپ پٹک جائے، دوبارہ نفل پڑھے، دوبارہ توبہ، دوبارہ نفل، دوبارہ توبہ. تو اسی طرح آپ کی توبہ پر آپ قائم چلیں گے. کیا ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت یا اس کی کوئی اہمیت ہے؟ بالکل بھی نہیں. وہ انسان کی زندگی اور وہ انسان کیا ہوگا جو اپنی پہچان کسی آئی فون سے یا کسی گاڑی سے یا اپنے بنگلے دکھا کر یا اپنا کچھ شومنٹ کر کے اور اپنی پہچان بنائے گا. انسان کی اصل پہچان تو جو ہے وہ اس کی اپنی پرسنالٹی سے ہوتی ہے. اور واحد اللہ کا دین ایسی چیز ہے نا کہ انسان کی اپنی پرسنالٹی پھر چاہے عاجزی اور فقیری میں بھی ہو، اللہ رب العزت اسے وہ پہچان دیتے ہیں. لیکن آج کل ہم لگے ہوئے کوئی آئی فون دکھا رہا ہے، کوئی بنگلے دکھا رہا ہے، کوئی گاڑیاں دکھا رہا ہے، کسی نے لڑکیوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے اس زندگی کو دھوکے کے سوا کچھ نہیں کہا ہے. دھوکا ہے، دھوکا ہے، دھوکا ہے، کچھ نہیں رکھا ہے اس میں. اپنی پہچان بناؤ اور اپنی پہچان جو ہے اللہ کی دین آپ کو دے گی، پھر آپ کی عاجزی اور فقیری میں بھی لوگ آپ کی عزت کریں گے. اے جوان اگر بات آ جائے تیری حسن پہ تو میں بتاتا ہوں تجھے کہ تو کیسا اچھا لگتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں کو جب اپناتا ہے تو خوبصورت لگتا ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقوں کو اپناتا ہے تو خوبصورت، تو حسین لگتا ہے. تمہارے ایک ایک اندام کو اللہ رب العزت خوبصورت بناتا ہے. جب تم راستے پر روانہ ہوتے ہو تیرے ساتھ ٹوپی اچھی لگتی ہے، تیرے ساتھ داڑھی اچھی لگتی ہے، تیرے ساتھ لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبی رکوع. جب تو مصلی پر کھڑا ہوتا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہے تو خوبصورت لگتا ہے. دنیا میں بتاؤ مجھے ایسا کوئی حسین، دنیا میں بتاؤ مجھے کوئی ایسا خوبصورت جس کے پیچھے کسی شہزادیوں نے انگلیاں کاٹی ہو، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے شہزادیوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی. یہ حسن، یہ روبداب، یہ اللہ کی دین میں ہے. اللہ کی دین کو گلے سے لگا لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طور طریقے، داڑھی چھوڑ دو، ٹوپیاں پہن لو، اپنی لباس اور اپنی زندگی دین کے مطابق بنا لو. میرے بھائیو اپنی ماں باپ سے محبت کرو. یہ دنیا اور آخرت اور جہان کی وہ میٹھی نعمت، وہ لذت والی نعمت ہے اللہ کی طرف سے کہ ان کو دیکھ کر بھی انسان کے دل کو سکون ملتا ہے. اور ورب الکعبہ میں آپ کو کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے دل میں سوچیں کہ اگر ہماری ماں یا ہمارے باپ میں کوئی ایک نعمت بھی اللہ کی ہم سے بچھڑ گئی، ہم سے جدا ہو گئی تو ہم کیسے ہوں گے، ہماری زندگی کیسے گزرے گی. اللہ کی قسم تم دل و دماغ میں ہی پاگل ہو جاؤ گے ان کی جدائی کے پیچھے. ان کے ساتھ وقت گزارو. ان کے قدر کا ان لوگوں کو پتہ ہے، ان لوگوں کو خبر ہے
جن کے ماں باپ اب موجود نہیں ہیں اس دنیا میں، ان کی دعائیں جو ہے عرش ہلاتی ہے، ان کی دعائیں تمہیں فرش پر کامیاب کرے گی، تمہیں عرش تک پہنچائیں گی۔ یہ ایسی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ فضول یاریوں دوستیوں سے، اٹھنوں بیٹھنوں سے، یہی ماں باپ کے ساتھ وقت گزارو، بہترین وقت ہے جو بندہ ان کے ساتھ گزارے۔ آپ جب بھی دعا کیا کریں نا، تمام امت کے لیے دعا کریں، ہر بھائی کے لیے، ہر بہن کے لیے، ہر دوست کے لیے، سب کے لیے آپ دعا کیا کریں، کیونکہ پھر اس دعا میں اللہ رب العزت نے ایسا کمال رکھا ہوا ہے کہ آپ جب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اپنے کسی بھائی کے لیے، اپنے کسی دوست کے لیے کہ اے اللہ تو اس سے یہ دے، تو اس سے یہ دے، اے اللہ تو اس سے راضی ہو جا، تو یہاں پر پھر فرشتے دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اب اللہ رب العزت سے مانگ رہا ہے کسی اور کے لیے، اور یہی فرشتے پھر اللہ رب العزت سے کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ جو اس بندے کے لیے مانگ رہا ہے، یہ جس کے لیے دعا کر رہا ہے، تو اسے بھی یہ دے، تو اس کی بھی یہ خواہش پوری کر، اے اللہ تو اس کے حق میں بھی یہ دعا قبول فرما۔ تو ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کرے۔ دعاؤں میں اللہ رب العزت نے ایسے کمال رکھی ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، مگر اللہ رب العزت آپ کو کن کن بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے کسی کی دعا کی خاطر۔ یہ کمال ہے دعاؤں میں۔ بہت سے بھائیوں کے اور پیجز کے مجھے میسیجز آتے ہیں کہ ہم بھی اسلام کا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، آپ ہمیں سپورٹ کریں اور آپ لوگوں کو کہے کہ ہمیں فالو کریں۔ تو میرے بھائیوں اور جو بھی پیجز والے کمنٹس اور میسیجز کرتے ہیں، میں آپ کو یہی کہوں گا کہ یہ دین کا کام ہے، اور اس میں یہ سپورٹ کرنا اور یہ سب مانگنا، یہ پھر ایسا آتا ہے کہ یہ ایک دکھاوے میں آتا ہے۔ بس یہ جو کام ہے یہ دل سے کرو، اللہ کے لیے کرو، اللہ کی خاطر کرو، باقی اس میں سپورٹ وغیرہ اور یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کرو، دکھاوے سے دور رہو، کیونکہ پھر کوئی ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کہہ دے کہ تم سپورٹ کے لیے کر رہے تھے، لوگوں کے لیے کر رہے تھے، اب جاؤ مانگو اجر بھی ان لوگوں سے، میں نہیں دیتا تمہیں۔ پھر کیا کر لو گے اس دن؟ اللہ کے لیے لگے رہو اور یہ کام اللہ کی خاطر کرو۔ سپورٹ یا لوگوں کے خاطر یا لوگوں کی عزت اور فیمس ہونا کچھ بھی نہیں ہے، ویسی خاک ہونا ہے۔ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے جب میرے اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں آپ ہی میرے رب ہے بے شک۔ اور پھر میرے اللہ نے اتنے لاڈ سے فرمایا کہ پھر تو کہاں جا رہا ہے مجھے چھوڑ کر؟ کیا مجھ جیسی محبت تجھے کوئی اور دے سکتا ہے؟ کیا میں نے جو تجھے نوازا ہے تجھے کوئی اور نواز سکتا ہے؟ تو دیکھتا نہیں ہے جو فرشتے تیرے گناہ میرے پاس لے کر آتے ہیں، صبح انہی کے ہاتھوں تمہارے گھر تمہارے پاس تمہیں میں رزق پہنچا دیتا ہوں۔ کیا محبت ہے اس رب کی اپنے بندے کے ساتھ؟ پھر بھی اس رب کی محبت ہمیں سمجھ نہیں آئے گی تو ہم بڑے ناشکر ہوں گے۔ بہت سے لوگوں کا مجھے یہ گلہ اکثر آ جاتا ہے یہی پر یا انسٹاگرام پر کہ آپ نے ایسے لوگوں کو ایڈ کیا ہوا ہے جو کہ گانا وغیرہ پوسٹ کرتے ہیں۔ تو ہاں میرے دوست ہے یہ، اور بہت سے لوگوں کو میں جانتا بھی ہوں ایسا، لیکن اگر ان کی گناہ کی وجہ سے میں ان سے نفرت کروں یا ان کو خود سے دور بھگاؤں کہ جاؤ تم ایسے یا تم ویسے، تو کیا یہ اللہ کی دین کی طرف آئیں گے؟ حالانکہ یہ حالت مجھ میں خود گزرے ہوئے، ایسے بندے اور ایسے گناہوں میں ڈوبے ہوئے یا ایسے اگر کوئی کچھ کر رہا ہے، ان کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ جو ہے دین کی طرف آتے ہیں، دین والی زندگی اپناتے ہیں، اور جب اپناتے ہیں پھر بہتر کام بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو گلے سے لگانا ہوتا ہے، ان کو بھگانا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو ہے میرے ساتھ ایڈ ہے۔ باقی الحمدللہ میری ہر جوان پر یہی کوشش رہتی ہے، میرے بھائی ہیں، میرے دل کے ٹکڑے ہیں، اور ہمیشہ یہی کوشش رہے گی، باقی رب کا سادہ سا بن